پاک فضائیہ کے شاہینوں نے جس طرح 3 رافیل کو نشانہ بنایا اسے مودی اور دنیا قیامت تک یاد رکھے گی۔ شاہینوں نے دشمن کے 5 نہیں بلکہ 6 جہاز مار گرائے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کامرا ایئر بیس کا دورہ، بھارت کی جارحیت کے خلاف شاندار فتح حاصل کرنے پر مسلح افواج کو مبارکباد۔ کہا قوم کے عظیم ماؤں کے بیٹوں نے مل کر آیا ہوں جنہوں نے اس مختصر جنگ میں دشمن کو نہ صرف دانت توڑے بلکہ اس کے گھمنڈ اور غرور کو بھی اعلیٰ ترین پیشہ ورانہ مہارت اور دلیری کے ساتھ خاک میں ملا دیا۔ مودی سرکار نے اسرائیلی نمائندہ بن کر پاکستان پر حملہ کیا، ہم نے بھرپور جواب دے کر غزہ کا بدلہ لے لیا۔ مولانا فضل الرحمان کا کوئٹہ میں جلسے سے خطاب، کہا اسرائیل پہلے دن سے پاکستان کا دشمن ہے، پاکستان کو مستقبل میں بھی بھارت اسرائیل گٹھ جوڑ سے محفوظ رہنا ہے۔ مسلم حکمران ہمت کریں تو اسرائیل کی قوت کو ختم کر سکتے ہیں۔ مودی کو اس کی اپنی پارلیمنٹ لان تان کر رہی ہے۔ پاکستان میں آج مکمل یکجہتی موجود ہے اور قوم کا فقید المثال اتحاد نظر آ رہا ہے۔ پاکستان نے امریکہ کو منتخب آئٹمز پر زیرو ٹیرف 2 طرفہ تجارت کی پیشکش کر دی۔ ذرائع کا بتانا ہے امریکی صدر کی پاکستان کے ساتھ تجارت بڑھانے کے جواب میں پاکستان نے تجویز دی۔ پاکستان منتخب ٹیرف لائنز پر زیرو ٹیرف کے ساتھ باہمی مفادات کی بنیاد پر 2 طرفہ معاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے پاکستان امریکہ کے ساتھ متعدد شعبوں میں 2 طرفہ تجارت کو توسیع دینا چاہتا ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ پیشکش امریکی صدر کی طرف سے پاک بھارت فائر بندی کا معاہدہ کرنے کے بعد کی گئی۔ جنگ بندی کے بعد امریکی صدر نے کہا کہ وہ دونوں ممالک کے ساتھ بہت سی تجارت کریں گے۔ ہم نے جارحیت نہیں کی، ہم نے جواب دیا ہے۔ پاک فضائیہ نے بھارت کے 6 طیارے مار گرائے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سینٹ میں اظہار خیال، کہا پلوامہ کے بعد 13 دن بعد بھارت نے ایک قدم اٹھایا تھا۔ بھارت نے معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا، ہم نے ان کے جہاز تباہ کیے۔ لڑاکا طیاروں کی تباہی کے بعد بھارت نے عالمی سطح پر جھوٹ پھیلایا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان پر بے بنیاد الزام لگانا بھارت کا وتیرہ ہے۔ قومی سلامتی کمیٹی نے بھارتی جارحیت کے جواب میں فوری فیصلے کیے۔ عالمی برادری کو بتایا ہے کہ بھارت کس طرح پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ ہماری قوم نے بھارت کے تمام عزائم خاک میں ملا دیے، پاک فضائیہ نے نئی تاریخ رقم کر دی۔ سینیٹر شہری رحمان کا اظہار خیال، کہا وزیراعظم نے مشکل وقت میں بہترین قیادت کی۔ بلاول بھٹو نے جنگ کے دوران عالمی فرنٹ سنبھالا، بھارت نے پاکستان پر جنگ مسلط کی، ہمارے شاہینوں نے منہ توڑ جواب دیا۔ مودی گجرات کا کسائی ہے، ہمیشہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، مودی کا مکرو چہرہ بے نقاب ہو گیا۔ سینیٹر شبلی فراز کہتے ہیں بھارت نے فالس فلیگ آپریشن کے ذریعے جواز بنایا، پاکستان ایک ذمہ دار ایٹمی قوت ہے، پاکستان نے بھارت کو تاریخی شکست دی، بھارتی جارحیت سے کشمیریوں کا مسئلہ دوبارہ اجاگر ہوا۔ پاکستان کی بھارتی وزیر دفاع کے ایٹمی دھماکوں سے متعلق بیانات کی شدید مذمت، بھارتی ایٹمی تنصیبات اور مواد کی سیکیورٹی کا جائزہ لینے کا مطالبہ۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا بھارت کا غیر ذمہ دارانہ بیان عدم تحفظ اور ناکام دفاعی حکمت عملی کی عکاسی کرتا ہے۔ پاکستان کی روایتی دفاعی صلاحیت بھارت کی جارحیت روکنے کے لیے کافی ہے۔ بھارت میں ایٹمی مواد کی چوری اور غیر قانونی اسمگلنگ پر عالمی برادری کو تشویش ہونی چاہیے۔ پاکستان اور بھارت کے ڈی جی ایم اوز کے درمیان رابطوں کا سلسلہ جاری، گزشتہ روز دونوں ممالک کے ڈی جی ایم اوز کے درمیان سیز فائر کے بعد تیسرا رابطہ ہوا۔ ذرائع کے مطابق ڈی جی ایم اوز کے رابطے کے دوران سیز فائر کو مستحکم کرنے پر بات چیت ہوئی۔ تیسرے رابطے میں دونوں ممالک کا سیز فائر برقرار رکھنے کے لیے مزید مثبت اقدام پر اتفاق۔ وزیراعظم اور آذربائیجان کے صدر الہام علیوف کا ٹیلی فون پر رابطہ، وزیراعظم نے حالیہ بحران میں پاکستان سے یکجہتی اور حمایت پر آذربائیجان کا شکریہ ادا کیا۔ وزیراعظم کی صدر کو پاکستان کے دورے کی دعوت، آذربائیجان کے صدر نے دورے کی دعوت قبول کر لی۔ وزیراعظم نے کہا مستقل حمایت پاکستانی عوام سے بے پناہ محبت اور پیار کا مظہر ہے، دونوں ممالک ہمیشہ سچے بھائیوں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ افواج پاکستان نے ثابت کیا پاکستان کے دفاع کے لیے وہ ہر وقت تیار ہیں۔
قوم سیسا پلائے دیوار کی طرح مضبوط رہی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا تقریب سے خطاب، کہا پاکستان نے رافیل طیارے مار گرائے۔ بلاول بھٹو نے سندھ طاس معاہدے پر واضح پیغام دیا، ثابت ہو گیا بھارت کچھ نہیں کر سکتا، پاکستان کو جس نے میلی آنکھ سے دیکھا اس کی آنکھ نکال دیں گے۔ آپریشن بنیان مرصوص نے قوم کو متحد کیا، قوم کو عظیم فتح مبارک ہو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور میں خطاب، کہا قوم نے سیسا پلائے دیوار کی طرح ملک کی سلامتی میں حصہ ڈالا، ہماری بہادر افواج نے دشمن کو دھول چٹائی۔ نفرت کی سیاست نے ملک کو کچھ نہیں دیا، نفرت کی سیاست ختم ہوئی، اب ملک ترقی کر رہا ہے۔ آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی پر پیپلز پارٹی کا یوم تشکر، سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، بہادر افواج کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، بھارت کی عبرتناک شکست سنہری الفاظ میں لکھی جائے گی، ہمارے شاہینوں نے اپنے جوش و جذبے سے دشمن کو دھول چٹائی۔ مقبوضہ کشمیر میں تمام دہشت گردوں کی پشت پناہی مودی اور امت شاہ کرتے ہیں۔ مودی کے پہلگام فالس فلیگ آپریشن پر سابق بھارتی فوج کے دھماکہ خیز انکشافات، مودی کے ڈراموں سے پردہ اٹھا دیا۔ انکشاف کیا، 18 سال بھارتی فوج میں خدمات انجام دیں، پہلگام میں بھی تعینات رہا، پہلگام میں آرمی، سی آر رہا، پی ایف اور بی ایس ایف کی 3 چیک پوسٹیں ہوتی تھیں، بغیر مکمل تفتیش داخلہ ناممکن تھا، فوجی بھی تلاشی کے بغیر داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ سابق بھارتی فوجی نے کہا، امت شاہ نے 1 ہفتہ قبل اچانک دورے کے بعد تمام چیک پوسٹیں ختم کرنے کا حکم دیا، 1 ہفتے کے بعد پہلگام حملہ ہو گیا، کیا یہ سب محض اتفاق ہے؟ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت زرعی شعبے میں اصلاحات سے متعلق اجلاس، ورکنگ گروپ کی جانب سے تجاویز پیش کی گئیں۔ وزیراعظم کی کسانوں کو آسان شرائط پر زرعی قرضوں کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا، ملک کی پیداوار بڑھانے کے لیے زرعی تحقیق پر توجہ مرکوز کی جائے، زرعی شعبے کی ترقی کے لیے متعلقہ فریقین کی مشاورت سے حکمت عملی بنائی جائے۔ ملکی مفاد کے لیے پی ٹی آئی سمیت تمام جماعتوں کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہیں، سیاسی جماعتوں کے درمیان اتفاق اور اختلاف کی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ وزیراعظم کے سیاسی مشیر رانا ثناء اللہ کی گفتگو، کہتے ہیں جمہوری معاشرے میں سیاسی جماعتوں نے معاملات چلانے ہوتے ہیں، بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تو قوم نے قومی یکجہتی کا مظاہرہ کیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ڈیل کی تردید کر دی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی گفتگو، کہا بانی پی ٹی آئی کی اندر کی بات کو کبھی باہر شیئر نہیں کیا، قاسم و سلیمان اپنے والد سے رابطے میں ہیں، بچوں نے بھی کہہ دیا کوئی ڈیل نہیں کی گئی، بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کسی بھی قسم کی ڈیل کی تردید کرتا ہوں، سیاسی معاملات کا حل ڈائیلاگ سے ہونا چاہیے۔ پاکستان پہلگام واقعے کی تحقیقات کے لیے تیار، بھارت نے ہمیشہ ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا تقریب سے خطاب، کہا بھارت نے شاید پہلے ہی پلان کیا ہوا تھا کہ وہ اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے، مسلح افواج اور قوم کا رد عمل تاریخ میں مدتوں تک یاد رکھا جائے گا۔ بھارت کی جدید ٹیکنالوجی کا حشر ہو گیا، جدید ترین ٹیکنالوجی کو پاکستان کے فضائیہ کے پائلٹوں نے شکست دی۔ قانون کی بالادستی پر یقین رکھتے ہیں، قانون کی حکمرانی سے عوام کے مسائل کا حل ممکن ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا تقریب سے خطاب، کہتے ہیں آئین پاکستان کے مطابق بلوچستان کو حقوق مل رہے ہیں، نظریات کی بنیاد پر علیحدہ بلوچ ریاست بنانے کی سازش کی گئی، بلوچستان کو دہشت گردی کی طرف دھکیلا گیا، تشدد سے آج تک بلوچستان کو کچھ نہیں ملا۔ ہمارا لیڈر سلاخوں کے پیچھے ہے، بانی پی ٹی آئی کی رہائی تک چین سے نہیں بیٹھوں گا، پی ٹی آئی رہنما اعظم سواتی کی گفتگو، کہتے ہیں ملک کا ہر ادارہ تباہ ہو چکا، پی ٹی آئی کے بے گناہ قیدیوں کو رہا کیا جائے، مودی ہٹلر سے بھی بدتر ہے، چین نے دوستی کا حق ادا کیا، دل کی گہرائیوں سے چین کے صدر کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ہماری امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے، بنیان مرصوص کا مارکا دشمن کے کبھی فراموش نہیں کر سکے گا، گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی گفتگو، کہا 1965 کی جنگ کی یادیں 2025 میں تازہ ہو گئیں، آنے والی نسل کے لیے ہمیں مضبوط پاکستان چھوڑنا ہے، جو قومیں اپنے محسنوں کو بھلا دیتی ہیں وہ مٹ جاتی ہیں۔
حکومت کا کام عوام کو سہولت پہنچانا ہے۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا سیمینار سے خطاب، کہتے ہیں صحت کے شعبے کو جدید استوار کر رہے ہیں، مقامی سطح پر معیاری ادویات کی تیاری کو یقینی بنانا ہوگا۔ مختلف بیماریوں سے بچاؤ کے لیے ویکسینیشن کی مقامی سطح پر تیاری کے لیے کام جاری ہے۔ خام مال کے حصول کے بعد ادویات کی مقامی سطح پر تیاری معیاری ہونی چاہیے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے انفارمیشن گروپ کے افسران کو ترقی دے دی۔ ترقی پانے والوں میں گریڈ 20 کے 4، گریڈ 21 کے 5 افسران شامل۔ افسران کو ترقی سینٹرل سلیکشن بورڈ کی سفارش پر دی۔ وزارت اطلاعات و نشریات نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار اور وزیر ثقافت ذوالفقار علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس۔ سیکریٹری ثقافت خیر محمد کی سندھ ثقافتی ورثے سے متعلق تفصیلی بریفنگ۔ وزیر داخلہ سندھ نے کہا ثقافتی ورثے سے چھیڑ چھاڑ یا تبدیلی کی ہرگز اجازت نہیں۔ لوک ورثہ سندھ دھرتی کی تہذیب اور ثقافت کی پہچان ہے۔ وزیر ثقافت نے کہا قدیم عمارتوں کے تحفظ کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرز کو بھی کردار ادا کرنا ہوگا۔ پختونخوا حکومت کا مالاکنڈ ڈویژن کو 2 الگ ڈویژنز بنانے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ پختونخوا علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت مشاورتی اجلاس۔ مالاکنڈ ڈویژن کے اگلے سالانہ ترقیاتی پروگرامز کی تیاریوں پر مشاورت۔ وزیر اعلیٰ پختونخوا نے کہا مالاکنڈ بہت وسیع علاقہ ہے، لوگوں کی سہولت کے لیے مالاکنڈ کو 2 ڈویژن میں تقسیم کرنا ضروری ہے۔ بھارت کے غرور کو خاک میں ملانے والی پاک فضائیہ کو زبردست خراج تحسین۔ جنگ میں دربار سلطان باہو پر جدید جنگی طیارے J-10C کا بڑا انسانی ماڈل بنا دیا گیا۔ ہزاروں افراد نے گراؤنڈ سے جمع ہو کر خود کو طیارے کے ماڈل کی شکل میں ڈھالا، منفرد انداز میں پاک فضائیہ کی صلاحیت اور طیارے کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ شرکا کی افواج پاکستان کے حق میں نعرے بازی، چین، ترکیہ، آذربائیجان اور سعودی عرب سمیت تمام ممالک کا شکریہ ادا کیا۔ سنتاس معاہدے کو معطل کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس معاملے کو دونوں فریقین کی مرضی سے ختم یا اس میں ترمیم ہو سکتی ہے، ایک طرفہ طور پر معطل نہیں کیا جا سکتا۔ صدر عالمی بینک کا امریکی ٹی وی کو انٹرویو، کہا معاہدے کو تبدیل تو کیا جا سکتا ہے مگر اس کے لیے دونوں ممالک کا راضی ہونا ضروری ہے۔ اجے بنگا کا کہنا تھا کہ سنتاس معاہدے میں عالمی بینک کا کردار بنیادی طور پر سہولت کار کا ہے۔ مجھے ابھی تک کسی بھی ملک سے سنتاس معاہدے کی معطلی سے متعلق اطلاع نہیں ملی۔ متحدہ عرب امارات کا اہم اقدام، باضابطہ طور پر 10 سالہ بلو ریزیڈنسی ویزے کا حصول صرف 7 منٹ میں ممکن ہوگا۔ یو اے ای نے 180 دن کا ملٹی انٹری پرمٹ متعارف کروا دیا۔ اجازت نامہ ان غیر ملکی افراد کو دیا جائے گا جنہوں نے ماحولیاتی تحفظ اور پائیداری کے میدان میں نمایاں خدمات انجام دیں۔ پرمٹ فیڈرل اتھارٹی برائے شناخت، شہریت، کسٹمز اور بندرگاہ سیکیورٹی نے جاری کیا ہے۔ ملک میں سونے کی قیمت میں مسلسل دوسرے روز کمی۔ آل پاکستان جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق سونے کی فی تولہ قیمت میں 6,700 روپے کی کمی۔ سونے کی فی تولہ قیمت کم ہو کر 3,35,000 جبکہ 10 گرام سونے کی قیمت 5,745 روپے ہو گئی ہے۔ بھارت میں کھلاڑیوں کو سیکیورٹی خدشات، آسٹریلیا کے بعد انگلینڈ کا بھی بھارت جانے سے انکار۔ انگلینڈ کرکٹ بورڈ کا اپنے کھلاڑیوں کو IPL کے ناک آؤٹ مرحلے میں شرکت کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ۔ IPL کا ناک آؤٹ مرحلہ 17 مئی سے شروع ہوگا، فائنل 3 جون کو کھیلا جائے گا۔ ون ڈے اسکواڈ میں شامل 5 کھلاڑی IPL فرنچائزی سے وابستہ ہیں۔ اور جنگ بندی کے باوجود بھارتی جارحیت کم نہ ہو سکی، بھارتی میوزک کمپنی پاکستانی فنکاروں کی دشمن بن گئی۔ یوٹیوب چینل پر موجود گانوں سے مشہور گلوکار عاطف اسلم کا نام ہٹا دیا۔ گانوں کی تفصیلات اور ٹائٹل سے بھی عاطف کا نام غائب۔ ماہرین نے پاک بھارت کشیدگی کے تناظر میں ایک انتقامی کارروائی قرار دیا ہے۔